تخلص عبید رضا، تو عبید رضا ہی تخلص کیوں، یہ ارشاد فرمائیے گا، اور کتنے کلام اب تک لکھنے کی سعادت ملی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ محبت کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کریں گے؟ اویس قادری ہو یا کوئی نعت خواں ہو جو آپ کو سکھائے، وہ آپ کے گلے میں نہیں گھسے گا. مجھے کبھی ٹیم میں جگہ ملتی ہی نہیں تھی، یہ میرے خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. اچھا، جگہ مل جاتی تو پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. کہاں نکل جاتے؟ ایسا کچھ ثنا خاں حضرات کے میں نام لوں گا، ان کی کوئی ایک اچھی بات جو آپ کو پسند ہو. ڈاکٹر نثار احمد مارفانی، سید فرقان قادری، عمران شیخ اتاری، سید ریحان قادری. حافظ طاہر کو کریز ہے، کریز. اس کو سوشل میڈیا کا اتنا کریز ہے کہ جتنی محنت یہ کرتے ہیں ہم جیسا بندہ نہیں کر سکتا. تمام حمد ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک خاص پروگرام IDS میٹ اپ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری حاضر خدمت ہے. آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے اس YouTube چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیجئے، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور دیگر جو ہمارے پیجز ہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، اس کو بھی لازمی لائک اور فالو کر لیجئے. ناظرین کرام، آج کی جو شخصیت ہے وہ بڑی خاص ہے. آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، فروغ نعت کے لیے ان کی خدمات کئی اشروں پر محیط ہیں. اگر بات کی جائے آپ کے فن کی تو یقیناً آپ فن میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس عظیم ثنا خان نے موجودہ دور میں نعت خوانی کو وہ لہجہ دیا کہ جس کی تقلید کرتے ہوئے ہزاروں احباب نعت خواں بن گئے. صرف نعت خواں نہیں بلکہ عاشق رسول بن گئے. آپ کے پڑھے ہوئے کلام ہر طبقے میں، علماء ہوں یا عوام ہوں، ہر عمر کے لوگ پسند کیا کرتے ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں نعت خوانی کی بات کی جائے تو موجودہ دور میں جو پہلا نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کا نام. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے IDS کو خصوصی وقت دیا ہے. آج ہم ان سے بہت سی وہ باتیں پوچھیں گے جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. تو اب بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے خصوصی مہمان، آسمان نعت کا چمکتا ستارہ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ایک عہد ساز شخصیت، ہم سب کے پیارے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آئے صاحب آپ تشریف لائے. میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت کیا میری ایکسائٹمنٹ ہے، میری کتنی خوشی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بندہ جس کو ساری زندگی فالو کرتا ہے، ساری زندگی جس کو رول ماڈل بنا کر اپنے انداز کو ترتیب دیتا ہے، تو وہ ہستی جب سامنے بیٹھی ہوں تو واقعی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کس انداز سے گفتگو کی جائے. کیا کہیے گا آپ؟ یہ آپ کی محبتیں ہیں بیٹا، آپ نے اتنا پیار دیا، تو جتنی آپ نے تعریف کر دی میرے بارے میں تو اللہ کرے میں ایسا بن جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا عیسی صاحب، بات یہاں سے آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ پنجاب والوں کا تو ایک لہجہ ہے، وہ کہتے ہیں اویس اویس اویس. تو آپ کا نام تو محمد اویس ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھا کس نے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ اس نام کے معنی میں اپنے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد اویس صاحب کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اویس ہے، اور اویس جو ہے وہ اوس کی تصغیر ہے. اوس، اور یہ پیار والی تصغیر ہے، جیسے حسن کی تصغیر حسین. واہ. تو یہ اوس کی تصغیر ہے، اور اوس عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے نڈر، بہادر. قبیلہ بنی اوس بھی تھا نا ایک. سبحان اللہ. تو اوس کے معنی ہوتا ہے نڈر، بہادر. تو اویس اس کی تصغیر ہے، تو یہ
مطلب کہ یہ کہ پیار والا چھوٹا بہادر. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اور جہاں تک نام رکھنے کی بات ہے تو یہ گھر والوں نے رکھا تھا الحمدللہ، یہ چینج نہیں ہوا بعد میں. کئی ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جن کے نام بعد میں چینج کیے گئے، کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرا نام بچپن سے ہی والدین نے اویس رکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی صاحب شاعری کا بھی آپ شغف رکھتے ہیں ماشاء اللہ. تو تخلص عبید رضا، تو عبید رضا ہی تخلص کیوں، یہ ارشاد فرمائیے گا، اور کتنے کلام اب تک لکھنے کی سعادت ملی ہے؟ عبید بھی عبد کی تصغیر ہے، اللہ وہ بھی اکبر، اللہ پیار والی تصغیر ہے، چھوٹا غلام. اللہ اکبر. چونکہ اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، سب کچھ اعلیٰ حضرت کی برکت ہے. رضا کے کرم، یہ عروج مجھ کو ولانات مصطفیٰ کی طفیل، کرم سے ان کے بلندی پہ اور جاؤں گا، اور ہے سر پہ تاج میرے نسبت رضا کا عبید، رضا کے نام کا صدقہ ہمیشہ کھاؤں گا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت سے محبت کی ایک دلیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تخلص کو بھی عبید رضا رکھنا. واہ واہ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک کہ کلام کی تعداد کا پوچھ رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے اس کو محفوظ جس طرح کیا جاتا ہے ہر کلام کو محفوظ نہیں کیا. اللہ. کئی کلام محفوظ ہیں اور دوست احباب لگے ہوئے ہیں اور کافی حد تک انہوں نے جمع کر لیے. تو انشاءاللہ کبھی کوئی فراغت پاؤں تو کوئی اس کی نوک پلک صحیح کروا کے شاید کوئی طباعت کے مراحل سے اس کو گزار دوں. لیکن یہ کہ امید ہے کہ کوئی تقریباً کوئی 80-85 کے قریب 90 کے قریب ہوں گے کلام. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے بھی حضرت پچھلے دنوں آپ کا ایک کہا ہوا کلام ریکارڈ کروانے کی سعادت حاصل کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا. ایسا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سے آپ کو جنون کی حد تک عشق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بھی ایسی ہے، تو کیوں محبت ہے یہ میں آپ کے لفظوں میں بھی سننا چاہوں گا کہ بھائی اتنی جنون کی حد تک جو اتنا عشق ہے اس کی کیا وجہ ہے. اور اس سے متصل ایک اور سوال کہ اعلیٰ حضرت سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ محبت کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں ہے. اس کے جواب میں 2 طریقے کے ہیں. ایک تو میں اس کو روحانیت والا طریقہ استعمال کروں. واہ. کہ ایک بزرگ اپنے مرید سے فرمانے لگے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو. تو یہ سن کر مرید شرما گیا اور اس نے کہا حضرت میری اتنی کہاں کوئی اوقات کہ آپ مجھ سے محبت کریں، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ. تو یہ سننے کے بعد ان کے شیخ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. تھوڑی دیر گزری تو شیخ نے پوچھا کیا محبت کرتے ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر شیخ نے کہا بات یہ ہے بیٹا کہ تم محبت اس لیے کرتے ہو کہ ہم تم سے کرتے ہیں، اگر ہم نہ کرتے تم ہم سے محبت نہ کرتے. بہت پیاری بات، بہت تو پیاری بات. میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت محبت کرتے ہیں، اللہ. تبھی تو میں ان کی طرف ہوں. یہ تو ہو گیا جواب. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کے احسانات دیکھے جائیں اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور کا ادب سکھایا. واہ واہ واہ. صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کا ادب، جس طرح اعلیٰ حضرت نے نا سکھایا نہیں کر کے دکھایا. جی اللہ اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے اتنے احسان ہیں سنیت پر کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو تقاضا عشق کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے محسن سے محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. احسان کو بھلایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. جو احسان بھلا دے وہ کہاں وہ محبت کا دعوے سچا تو نہیں ہو سکتا. اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ وہ تو اس قدر ہیں کہ ہم جیسا بندہ تو قاصر ہے سمجھنے سے، اللہ. لیکن ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت نے وہ کمال کر دیا ہے. اور ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت نے ایسا عشق بیان کیا ہے کہ وہ عشق ایک عام بندے کے لیے کافی و شافی وافی. واہ واہ واہ. بہت اس کے لیے سبحان اللہ. اتنا کمال کا لکھا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے اور متقی اور سچے پکے رضوی تھے ماشاء اللہ. بے شک. وہ کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے پورے قرآن کو جو ہے نا یوں سمجھو کہ ہدایت کے بخشش میں پورے قرآن کو جو ہے نا فتح رضویہ شریف میں پیش کر دیا ہے. سبحان پورا دین. واہ واہ. اور پورے فتح رضویہ شریف کو اعلیٰ حضرت نے
اس کے نچوڑ جو ہے نا وہ ہدایت بخشش میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت بخشش جو اس کو سمجھ ہو، جس کو جو جانتا ہو، قرآن اور حدیث پر اس کی نظر ہو، تو اس کے لیے ہدایت بخشش بہت ہی کمال ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت قبلہ اشرف ملت اشرف میاں مراہوی مدظل العالی فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ کیا کہنے، واہ واہ، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، اللہ، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آج بھی الحمدللہ جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں عادت کی، آپ تو محفل میں ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عوام ہو یا خواص ہو، چھوٹی محفل ہو یا بڑی محفل ہو، فقیر تو وہاں بھی پڑھ دیتا ہے کلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے۔ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حافظ ہدایت بخشش ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے کلام صرف پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے، فرق تو بہت ہے۔ سمجھ کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کلام میں ڈوب جاؤ گے۔ واہ واہ واہ، آپ جب تک کسی چیز کو انسان اپنے طاری نہ فرمائے تو وہ کیفیت نہیں آتی۔ اللہ، جب انسان سمجھتا ہو اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ بندہ سمجھ رہا ہو تو پھر جو پڑھے گا نا تو اس کے پڑھنا پھر دوسرا ہوگا۔ تو یہ تو ہے۔ واہ واہ واہ، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات اگر ہو جائے جی جی جی، تو میرا کیا معاملہ ہوگا، کیا انداز ہوگا آپ کا؟ تو یہ اس کا سوال کا جواب بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ملیں گے تب دیکھیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ۔ اچھا سب یہ بتائیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اویس قادری صاحب کے شاگرد ہیں، تو کیا کوئی ایسا شاگرد بھی ہے یا ایسے شاگرد ہیں کہ جن کو باقاعدہ آپ نے تربیت دی ہو؟ باقاعدہ تربیت جس طرح سے دی جاتی ہے اس طرح سے ہیں، کچھ دو چار ایسے ہوں گے جو اپنی نعت خوانی میں مشہور ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ چلتی پھرتی اکیڈمی، تو میں نے کوئی باقاعدہ اکیڈمی قائم نہیں کی۔ آج بھی کئی لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم نے شاگردی میں قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یار میں جس طرح سے شاگردی جو ہوتی ہے وہ تو میں کرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بس ضد ہوتے ہیں کہ بس آپ جو نا بس کہہ دیں، ٹھیک ہے، پھر ایک آدھا شعر پڑھا دیتا ہوں، ماشاءاللہ، تو وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہوں گا نوجوان بچوں کے لیے کہ اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی لگن۔ اویس قادری ہو یا کوئی نعت خواں ہو جو آپ کو سکھائے، وہ آپ کے گلے میں نہیں گھسے گا، وہ آپ کی آواز کو اچھی نہیں کر دے گا، وہ آپ کو صرف ٹولز بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آواز، اچھی آواز گاڈ گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے۔ اگر اچھی آواز آپ کے پاس ہے اور آپ میں پڑھنے کے کچھ معاملات ہیں جس میں آپ ڈسٹرب ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس کو یوں پڑھیں، یوں پڑھ لیں، اور شروع میں بتا دے گا کہ اس کی یہ طرز بنائیں، یہ اس پہ اچھی لگے گی۔ یہ بھی کمال ہے نا طرز بنانا، بالکل، کیونکہ وہ طرز بنتی ہے کلام کو دیکھ کر۔ کیا کہنے، جو کلام کا جو مضمون ہے نا، جو موڈ ہے اس کا، اس موڈ سے اس کی طرز بنتی ہے۔ موڈ کسی اور کلام کا ہو اور طرز کوئی اور موڈ کی ہو تو اس میں میچ نہیں کرتا۔ طرز پہ بھی میرا سوال تھا، ہاتھ لگے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ طرز بنانے والے لوگ تو الگ ہوتے ہیں، پڑھنے والے الگ ہوتے ہیں، تو کیا آپ بھی طرز کہیں بنواتے رہے ہیں یا اتنی ساری طرزیں کہ میلاد کے کلام بھی آپ کے سارے سدا بہار کتنے؟ اچھا، میں نے آپ کے منہ سے سنا پہلی دفعہ کہ طرز بنانے والے الگ ہوتے ہیں، عموماً کمپوزر الگ ہوتے ہیں فیلڈ میں۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا، نعت خوانی میں تو ایسے کہاں حضرت ہوتی ہیں، عموماً گانے وغیرہ میں ہوتی ہیں، ہوتا ہوگا، لیکن یہ ہمارے یہاں سے تو نہیں ہے، ہم تو بس پڑھتے ہیں، کیا کہنے، پڑھتے پڑھتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے طرزیں بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کئی کلام ایسے ہیں، کئی میں اس کو گن نہیں سکتا کہ جس کی طرح میں نے بنائی ہے الحمدللہ۔ 20-25 سال پہلے جو آپ نے طرزیں پڑھی حضرت، آج بھی اسی طریقے سے تر و تازہ ہیں، سدا بہار ہے ماشاءاللہ، چاہے میلاد کا موقع ہو، دیگر مواقع ہوں حضرت۔ اور یہ واقعی یہ میں نے نوٹ کی آپ کے اندر یہ چیز کہ جو کلام کا مزاج ہے نا، جو کلام کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی اس کی طرز ایسی ہونی چاہیے، اس کا بڑا خاص خیال رکھتے ہیں حضرت، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے کوئی خاص تیاری ہوتی ہے، کوئی ذہن بنانا پڑتا ہے یا؟ اب دیکھیں کلام ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ اس کا جو موڈ ہے نا، جی واہ واہ، وہ اس حساب سے طرز ہونی چاہیے۔ اب اس کلام کو میں پڑھوں، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک
سا بنا میرے مولا. بات نہیں بنی. نہیں بنے گی. اللہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. ایک رکت ہے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ بہت اچھا ایک اس میں یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو میں نوجوانوں کو یہ بھی کہوں گا کہ ایک نعت خواں اگر آپ کسی کے پاس بھی سیکھنے جاتے ہیں وہ آپ کے گلے میں نہیں داخل ہوگا, آپ کی آواز کے نہیں بتائے گا آپ کو, کچھ چیزیں بتائے گا, پڑھنے کا طریقہ بتائے گا, سینس آف مائک بتائے گا آپ کو, کس طرح پڑھنا ہے, کون سے اسکیل میں پڑھنا ہے, کون سے کلام کو کس طرح پڑھنا ہے, یہی بتائے گا. اب یہ الحمدللہ میں بتاتا رہتا ہوں, اور کئی نعت خواں ذات ایسے ہیں جو محفل میں الحمدللہ سیکھتے رہتے ہیں, آج بھی سیکھتے رہتے ہیں, اور میرے خیال میں آپ بھی ان میں شامل ہیں. میں حضرت بہت پہلے سے شامل ہوں. میں حضرت آپ کو سن سن کر تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. حضور کچھ ریپڈ کوشچنز ہیں, مطلب بہت مختصر سا آپ جواب دینا پسند فرمائیں. تو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کھانے میں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بھوک ہو. اچھا, یعنی کوئی پرٹیکولر آئٹم ایسا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میں یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہو نا تو اس وقت کچھ بھی کھا لے, صحیح, وہ اس کو بہت اچھا لگے گا. بڑے صابر شاکر ہیں آپ. نہیں, صابر شاکر کی میں بات ہی کر رہا ہوں. وہ کسی نے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی کہ جب بھوک لگی ہو تو چنے بھی بادام لگتے ہیں اور دال بھی مرغی لگتی ہے. واہ 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 واہ, زبردست. خوشبو کون سی پسند ہے؟ خوشبو مجھے زیادہ تر جو ہے وہ دیسی, جیسے عود وغیرہ, مشک, عنبر, شمامۃ العنبر, یہ. ویسے اس کے علاوہ بھی پرفیومز کا استعمال تو ہوتا ہے. کئی نام ایسے ہیں جب میں یہاں لوں گا تو پھر شاید پھر کہیں وہ مارکیٹنگ نہ ہو جائے. رنگ کون سا اچھا لگتا ہے؟ رنگ تو مجھے سفید اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. آج تو حضرت کیا بات ہے, سدا بہار. حضرت سواری کون سی پسند کرتے ہیں آپ؟ اچھا, سواری کے اندر تو ابھی ظاہر ہے کہ وہ وقت تو گیا کہ جب گھوڑے ہوتے تھے, کھچر ہوتے تھے, اونٹ ہوتے تھے. اب تو ظاہر ہے کہ موٹر سائیکل ہوتی ہوگی, یا رکشہ ہوگا, یا ٹیکسی ہوگی, یا گاڑی ہوگی. تو ایک وقت تھا رکشہ میری پسندیدہ سواری تھا. واہ واہ واہ. رکشے میں میں اپنے آپ کو بہت اچھا مجھے محسوس ہوتا تھا, ہوا آتی رہتی تھی, کیا کہنے, اور اچھا لگتا تھا. سبحان اللہ. تو اب تو ظاہر ہے کہ ابھی رکشہ وغیرہ تو وقت ہی چلا گیا. ایسے کھیل سے دلچسپی رہی ہے کسی بہت زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ. روزانہ کی بنیاد پر کرکٹ, فٹ بال. کرکٹ اور فٹ بال دونوں روزانہ کی بنیاد پر. اچھا, مجھے بھی رہی ہے, لیکن مجھے کبھی ٹیم میں جگہ ملتی ہی نہیں تھی. یہ میرا خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. جگہ مل جاتی تو پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. کہاں نکل جاتے؟ اگر ہو سکتا ہے پکے ہی ہو جاتے کہیں. اللہ کا شکر ہے جگہ نہیں ملی. ایسا کچھ ثنا خواں حضرات کے میں نام لوں گا, ان کی کوئی ایک اچھی بات جو آپ کو پسند ہو. ڈاکٹر نثار احمد مارفانی سادہ سا بندہ ہے, اور ماشاءاللہ یہ کہ اپنے پیشے میں بھی ماشاءاللہ بڑا اس نے نام لیا ہے, وہ ڈاکٹر ہے اور اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. سید فرقان قادری ماشاءاللہ بہت ہی نائس. یہ ان لوگوں میں سے ہیں ماشاءاللہ, ہے تو میرے بچوں کی طرح, لیکن یہ ہمیشہ جو ہے نا فرمانبردار اور تابعدار رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران شیخ عطاری. عمران شیخ عطاری صاحب جب کوئی پرسوز کلام پڑھتے ہیں نا تو ان کی آواز میں بڑا مزہ آ جاتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں ایسا. میں ان کے منہ پر ہی بات کہہ چکا ہوں. واہ بالکل, میں نے دیکھا تھا پروگرام میں. آپ نے جو اللہ نے آپ کو جس قسم کی آواز دی ہے نا, جی, آپ بس ایسے ہی کلام پڑھا کر. واہ 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 سبحان اللہ. سید ریحان قادری. سید ریحان قادری بھی ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے, لیکن تھوڑا سا بہت زیادہ لمیٹڈ ہو گیا ہے. یہ لمیٹڈ بہت ہو گیا. اور آخری نام حافظ بلال قادری. حافظ بلال قادری میں دو ہیں. آپ نے نور مسجد والے جو مشہور ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں. ان کے والد صاحب سے بچپن ہمارا بہت پرانا, قصیدہ بردہ شریف کا ان کو بہت چھوٹے تھے. جی جی بالکل, دونوں بھائی تب یہ آیا کرتے تھے, اور ماشاءاللہ یہ نعت خواں کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں. تو سبحان اللہ. حضرت یہ عالم سے آپ نے جو کہا اس سے متصل میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو ہر صاحب ایمان کے پاس ضروریات دین کا علم ہونا چاہیے. ایک نعت خواں جو باقاعدہ اس کے پاس مائک ہوتا ہے, وہ گفتگو بھی بعض اوقات کرتا ہے, تو اس کے لیے دینی تعلیم کا ہونا, بنیادی عقائد اور جو بنیادی معلومات, وہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ جیسے الگ کر دیا گیا ہے شعبے کو اس سے کہ فرض علوم جو ہے نا, فرض علوم وہ تو حاصل کرنے ہی کرنے, چاہے وہ نعت خواں نہ بھی ہو تب بھی اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا گفتگو کرنا اسٹیج پر, تو یہ مشکل کام ہوتا ہے.
اس میں صرف فرض علوم ہی نہیں بلکہ جس قسم کی آپ گفتگو کریں اس کے متعلق بھی آپ کے یہاں کچھ معلومات ہونی چاہیے. کچھ میں نے دیکھے بعض ایسے لوگ نعت خواں ہیں جو نعت کے دوران جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ تشریحات شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں وہ بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ نہ کریں, اور صرف نعت پڑھیں. باقی فرض علوم کی بات ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل کرنا. سبحان اللہ. اور یہ ماشاء اللہ کتاب نکلی ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام, مکتب مدینہ کے زیر اہتمام, فرض علوم. جی, تو اس کو ضرور پڑھیں, بلکہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ناگزیر. اللہ اکبر. ایسا میں نے بھی الحمدللہ رمضان شریف کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے بھی آن لائن کورس کرنا چاہیے, تو میں نے عقائد و فقہ کورس شروع کیا, اور ماشاءاللہ کو 6 ماہ الحمدللہ مجھے پڑھتے ہوئے اور بہت ساری بنیادی باتیں, بلکہ عقائد کا جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس کو پراپر انداز سے پڑھا, تو واقعی بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو میں بھی اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہوں گا عائشہ صاحب کی موجودگی میں کہ وہ احباب جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا, وقت تو میرے خیال سے شاید کسی کے پاس نہیں ہوتا, لیکن ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہو تو اب یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہم ادارے میں نہیں جا سکتے. آپ آن لائن کورس سلیکٹ کریں. دعوت اسلامی نے آن لائن کا شعبہ اتنا زبردست ہے, اور اگر آپ کو یہ مزہ لگ گیا نا پھر آپ اس سے پیچھے نہیں آ سکیں گے. ایسا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یقیناً آپ کے کلام سن کر میرے جیسے بہت سارے ہزاروں لوگ الحمدللہ حضور کے دربار میں پہنچے, مدینہ پاک کے حاضری نصیب ہوئی. آپ جب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ کون سے اشعار ہیں کہ جو آپ کے لبوں پہ اکثر رہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اصل میں اعلیٰ حضرت نے جو بڑے احسانات کیے نا ہم سنیوں پر اور مسلمانوں پر, اس میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسے اشعار کہہ دیے ہیں اللہ اکبر کہ یہ میرا کہنا ہے, میری اپنی سوچ ہے, مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت نے وہ اشعار نہ کہے ہوتے اللہ تو شاید آج کوئی مجھ جیسا بندہ مدینہ منورہ جا کر بھی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ موبائل شریف پہ کھڑا ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار ایسے ہیں جو سہارا بن جاتے ہیں اور بندہ پڑھ لیتا ہے. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی, جاؤں کہاں پکاروں کسے, کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بد ہے تو آپ کے. تو یہ اشعار اعلیٰ حضرت کتنے, اور کئی بھی اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں یہ ڈھارس بندھا دیتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. تو جہاں تک وہاں جا کر کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے کی بات ہے تو وہ شاید اتنا آسان نہیں ہے اپنے لیے کہ وہاں جا کر بھی ہم کچھ کھڑے ہو کے کچھ پیش کریں. اللہ. وہاں زبانی کہاں ساتھ دیتی ہے, وہاں تو زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں نا کہ تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے, اس کی زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی ہے. کس طرح عرض کریں, کس منہ سے عرض کریں, اللہ. کیا حضور کو پتہ نہیں, کیا حضور کو معلوم نہیں ہم کیا ہیں. وہاں جا کر تو بندے کی نظر جو ہے اپنے گناہوں کی طرف رہتی ہے کہ میں کیا کیا گناہ کر کے اب یہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو وہاں کیا عرض کریں ہم, بس کھڑے ہو جاتے ہیں, بس یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں. اللہ اکبر. ایسا مدینہ شریف کا سفر تو جب بھی جائیں تو بڑا ہی کیفیت والا, مزے والا, عشق والا ہوتا ہے. تو وہاں کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ وہاں کا واقعہ نہیں ہے, واقعات ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ کہ ہر واقعہ ہر جگہ بیان ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, اور کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ مدینہ منورہ کا ایک نام ہے عجائب نگر. صحیح. مدینہ شریف کا ایک نام ہے, جو مختلف نام ہے مدینہ شریف کے, اس میں ایک نام ہے عجائب نگر, اور واقعی وہ عجائب نگر ہی ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں, مشاہدات ہیں الحمدللہ کہ جو عام بیان نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسا ہمارا تو دل چاہتا ہے نعت پاک سننے کا, تو ہم تو اویس رضا قادری صاحب کے کلام الحمدللہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ سنے جاتے ہیں. آپ یعنی اویس قادری کس کو سنتے ہیں؟ کوئی ایسے ہیں نعت خواں کے جو خاص آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں ان کو سنوں؟ میں اگر سچ کہوں گا تو شاید کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے,
لیکن جھوٹ کہہ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس لیے میں اللہ جانتا ہے نیتیں, تو میں اپنی پڑھی ہوئی اپنی آواز میں آتے ہیں جو زیادہ سنتا ہوں. آپ کا ذوق بھی ہمارے جیسا ہی ہے حضور, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت کیسٹ کا دور تھا, تب بھی سب سے زیادہ ماشاء اللہ کیسٹس آپ کی سیل ہوتی تھی. سی ڈیز کا دور آیا, سوشل میڈیا پہ بھی اویس قادری تو پھر ایک ہی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے خود جا کے اپنی کیسٹ خریدی ہو اپنے لیے یا تحفہ دینے کے لیے, ایسا کوئی یاد ہے کچھ؟ شاید ایک دو دفعہ ایسا ہوا تھا. اچھا, شاید ایک دو دفعہ میں تو ساری کیسٹ اپنی لینے پہنچ جاتا تھا. ایک آدھ دفعہ شاید ایسا ہوا تھا کہ خود خرید کے میں نے کسی کو شاید تحفہ دی. اللہ اکبر. کیونکہ ہم لوگ جب کیسٹ ہماری آتی تھی تو ہمیں ایک مخصوص ایک تعداد ہوتی تھی, مل جاتی تھی ایک گفٹ میں. بالکل. تو ہم اپنے دوست سے بعد میں بانٹ دیا کرتے تھے, بس یہی ہوتا تھا. ماشاء اللہ. ایسا لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات بہت جلدی کسی کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں. اب مثال ہے کہ ہم تیسری منزل پہ محفل ہے, چھت پہ محفل ہے, چڑھ کے اوپر گئے, سانس بھی اوپر نیچے ہوا ہے. اب اسٹیج پہ جا کے بیٹھے ہیں, اب دو بندوں نے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی بھائی آئیں گے اور ملیں گے تو اوکے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اور اگر وہ ملنا بھول گئے یا سلام دعا نہ کی تو تکبر ہے, غصہ ان کو, یہ ہے وہ ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت کوئی آپ مدنی پھول ایسا دینا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے. کسی کے اندر تکبر کو دیکھنے کے لیے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے, تو یہ کون سا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے؟ اپنے اپنے پیمانے, اور ایک موقع بھی نہیں پیمانہ تو نہیں ہے, ایک ہی آخری چانس ہوتا ہے حضرت یہ آپ کے مطلب بری ہونے کا. ایسا نہیں. دیکھیں قرآن ہمیں بالکل واضح منع کرتا ہے کہ اجتنبوا کثیر الظن ان بعض الظن اثم. ہمیں حکم دیا گیا کہ بچو, بدگمانی سے بچو. تو ہمیں تو ہر لحاظ, ہر صورت, ہر وقت اپنے بھائی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے. تو جو ایسے کرتے ہیں تو وہ ایک تو اپنا روحانی نقصان بھی اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں, اپنے جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ. جی ہاں, جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر دیکھیں آپ بلڈ پریشر, غصہ, چچڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ اگر آپ تھوڑا ڈیپلی جائیں نا اس کی تحقیق میں, تو جس شخص میں یہ چیزیں ہو نا, ڈپریشن ہو, اس کو غصہ ہو, چچڑا ہو, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے, اور جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. واہ واہ, یعنی اچھا گمان ہی رکھنا. بالکل سبحان اللہ. ایسا لوگ پوری دنیا میں آپ سے محبت کرتے ہیں, اور لوگوں کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ اویس بھائی کا وقت مل جائے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ بھائی وقت مل گیا, ڈیٹ مل گئی, اب یہ آپ کے بارے میں پکا لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی ٹائم دے دیا تو پہنچیں گے اور ٹائم پہ بھی آئیں گے. سوال میرا یہ کہ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے؟ وقت کی پابندی کا آپ اندازہ اس طرح لگا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں والعصر فرمایا, زمانہ محبوب کی قسم. وقت, اللہ اکبر. تو وقت زمانہ جو ہے نا وہ تین ہوتے ہیں, تین زمانے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ماضی, ایک ہوتا ہے حال, اور ایک ہوتا ہے مستقبل. صحیح, ٹھیک ہے. تو ماضی بھی حضور کا ہی ہے, ہمارے لیے ماضی ہے. جو حال ہے وہ بھی حضور کا, جو مستقبل ہے وہ بھی حضور کا ہے. کیا بات. ہر زمانے کے آپ حاکم ہیں, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. تو اب اس میں بندہ غور کرے کہ جو ماضی ہے نا جی, وہ گزر گیا. کبھی کبھی انسان ماضی کے جھرونکوں میں جب جھانکتا ہے تو اسے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے, کبھی اس کو خوشی بھی ہوتی ہے. اللہ. افسوس اس بات پر ہی ہوتا ہے کہ وہ کام کر گیا جو نہیں کرنے والے تھے. جی جی جی, تو پھر وہ کہتا ہے کاش یہ نہ کرتا, کاش میں نہ کرتا. اللہ. یا کبھی کبھی بندہ کہتا ہے کاش ماضی دوبارہ آ جائے. یاد ہے ماضی, وہ شعر یاد رکھیے مجھے, ہے نا. کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کاش ماضی دوبارہ آ جائے. جی جی ایسا ہی. تو کیا ماضی دوبارہ آتا ہے؟ نہیں آتا. نہیں آتا, کیونکہ جو گزر گیا نا ہمیں اس پر اختیار نہیں ہوتا. نہیں ہے. تو ماضی پر اختیار نہیں. اور ایک ہے مستقبل, ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو یوں ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے, لیکن ایسا ہو یہ ضروری نہیں. ضروری نہیں. واہ واہ. تو مطلب کیا ہوا کہ مستقبل کا اعتبار نہیں, واہ واہ واہ. ماضی پر اختیار نہیں, مستقبل پر اعتبار نہیں. اب رہا کیا؟ حال. اب حال ہے کتنا؟ بس یہی ہے ابھی جو ہے, او ہو کہ ایک سانس جو ہے نا یہ حال ہے. یہ حال ہے. یہ سانس میری گئی نا, یہ پاسٹ ہو گئی.
اللہ اکبر، اللہ تو بچہ ہمارے پاس ایک لمحہ، ایک سانس جو ہمارا حال ہے، اللہ، ٹھیک ہے. اب حال کو آپ پاس کریں. سبحان، اگر پاس بھی کرنا ہے، واہ پاس ٹینس بھی کرنا ہے اس واہ کو، واہ واہ، تو اس کو پاس کر دیں ہوں تاکہ وہ واقعی پاس ہو جائے. ہوں، تو اصل میں یہ ہوتا ہے وقت. تو وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا نا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ میں جہاں وقت دیتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا ماشاء اللہ بڑا حضرت، ماشاء اللہ، قابل اللہ کا تقلید بڑا ہے. احسان ہے الحمدللہ. واہ واہ، اور میری یہ عادت ہے کہ میں جو وقت دیتا ہوں، ہوں، میں حت الامکان، اللہ کا کرم ہے کہ میں 90% میں اپنے اس وقت پر محفلوں میں پہنچ جاتا ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء لیکن اس کے بعد اگر کوئی مجھے مائک نہ دے اور مجھے بٹھائے رکھے ہوں، تو مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ میں میرے برداشت مشکل ہوتا ہے. اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ مغرور ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ میں وقت کا قدردان ہوں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، میں وقت کی قدر جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے؟ اللہ، بہت خوب. تو مجھے اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو آپ نے بلانا ہے تو آپ اس وقت مجھے مائک دیں. کیا کہنے ہیں، میں وہاں پہ آ کر بیٹھا رہوں، میں آپ لوگوں کی سنتا رہوں، میں نہیں کرتا. آپ مجھے پہلے سے بات بلا لیں. کیا بات تو ہے. جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے نا، یا مطلب جو وقت کا پابند ہے، اس کو پھر انتظار کروانا یا اس کا انتظار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. ایسا بڑے لوگوں کی مخالفت، الانتظار اشد من القتل، الانتظار اشد من الموت. جی 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 جی. ایسا بڑے لوگوں کے مخالفت تو ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں. آپ کا دیکھا گیا کہ آپ اختلاف کرنے والوں کو جواب بہت کم دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے یا کوئی اور حکمت ہے؟ بس وہی ہے کہ جواب آپ دیں گے نا تو جواب پر پھر جواب آئے گا. ہاں، پھر آپ جواب دو گے تو پھر جواب آئے گا. مصروف رہیں گے ہم. تو آپ لوگ یہ مصروف ہو جاؤ گے آپ. اور بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہی نہیں. یہ سوشل میڈیا پر کچھ ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمارے من کے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ، اور وہ اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ لڑ جائیں. بالکل ایسا وہی ہی. لڑتے رہیں اور یہ آپس میں جھگڑتے رہیں اور اسی میں الجھے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں. اللہ، تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جواب دیا تو مطلب آپ نے کچھ اہمیت دی یہ بھی ایک معاملہ ہے نا. اللہ، آپ جواب نہ دیا تو آپ نے کہا کوئی اہمیت ہی نہیں دی. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. تو جواب نہ دینا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جواب. اور سوشل میڈیا جب تک کہ جی جی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں بہت زیادہ مطلب کہ وضاحت ضروری ہو، جو کوئی معاملات خراب ہونے کو جی بدگمانی ہے جس میں زیادہ پھیل رہی ہو، اپنے والے بھی جو اس کو سمجھ. پھر ایسے ایک دو دفعہ ہوا میرے ساتھ، میں نے ایک دو دفعہ میں آ کے میں نے اظہار بھی کیا اور میں نے وضاحت بھی کر دی تو معاملہ ختم ہوا. کیا کہنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب بھی صرف ناظرین کے لیے بات کہ صرف اویس قادری نہ بلکہ ہر ہمارے سنی عالم دین ہو یا نعت خواں ہو، ان کے بارے میں کبھی کوئی اس طرح کے معاملات چلیں تو یقین کرنے کی بجائے آپ حسن رکھتے ہوئے کیا بات، اپنا معاملہ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو دوسروں کی مکھیاں اڑانے سے پہلے اپنا بندہ اپنی غلاظتوں کو دور کرتا رہے. لیکن ایسا میں تھوڑی اس سے زیادہ سخت بات کروں گا ناظرین جو سن رہے ہیں کہ یار ایک بندہ جس نے ساری زندگی حضور کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کی ہو، وہ بھی اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کے کلام پڑھ کے، اور ان کا کردار، ان کا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی ایک بات سے آپ اتنا کیسے ذہن میں غلط آ سکتا ہے؟ ایسا میں معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ رویہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، کسی بھی عالم دین کے لیے جو علماء حق ہیں ان کے لیے کوئی یہ رویہ اپنا ہے، چاہے کہیں سے بھی اس کا تعلق، مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے. میں تو صاف صاف کہوں گا کہ بھائی اپنے انداز اور رویے بدل لیں، اور یہ جو ہستیاں ہیں نا، یہ جو شخصیات ہیں بڑی، ان کے لیے زندگی بھر کے لیے سوچ لیں کہ نہیں بھائی ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ گمان رکھنا پڑے گا حضرت، تو ہی نظام چلے گا. پاکستان میں جس وقت 3G نہیں آیا تھا جی، تو اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، بڑے سیانے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ویس بھائی جس دن 3G پاکستان میں آ گیا اسے 2 سال کے اندر پاکستان بدل جائے گا. اللہ. میں چونکہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا سے میرا تعلق ہے نہیں، تو میں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ 2 سال میں آپ کا پاکستان بدل دے گا؟ یہ کہا آپ دیکھیے گا. تو 3 جب نہیں تھا،
اب تو 3G کی بجائے 4G، اب تو 5G کی تیاری 5G کی تیاری ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ 5-6 سال پہلے چلے جائیں جب یہ 3G پاکستان میں نہیں تھا. تو کیا پاکستان ایسا ہی تھا؟ کیا اسی طرح ہمارے بزرگوں کی عزتیں نہیں ہوتا حضرت، یوں اچھالی جا رہی تھی؟ کبھی بھی نہیں تھا. آج ہر ایرا غیرہ نتھو جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ جا کر جس کے بارے میں چاہے بکواس کر رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ایسا کبھی تھا؟ اللہ. کیا ہمارے بزرگوں کو چوراہوں پر ڈسکس کیا جاتا تھا؟ نہیں. یعنی کہ وہ بندہ جس کو ٹکے کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دین کا، اللہ اکبر، اور وہ آ کر اس پر بحث کر رہا ہے اور وہ ان کو سکھا رہا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک سست عالم 1000 زاہد پر فضیلت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور عالم دین کی شان یہ ہے، یہ بچے بیچارے کیا جانے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عالم دین کی شان یہ ہے کہ اگر عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھول گیا نماز پڑھنا، وقت نکل رہا ہے، اس کو یاد نہ رہا، صحیح، تو ایک غیر عالم بیٹھا ہے تو غیر عالم کو یہ جائز نہیں کہ وہ عالم دین سے یہ کہے کہ نماز پڑھ. اللہ اکبر. یہ تو عالم کی شان ہے. اتنا ادب بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ جو نکلے ہوئے ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتی، جن کو طہارت کرنا نہیں آتی، اللہ، اور یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو دل میں آیا جو کہہ دیا، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جس قوم کے نوجوان علماء سے متنفر ہو جائیں تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ، یہ ایک بڑی سازش ہے، سازش ہے کہ کس طرح سے عوام کو جو ہے وہ علماء سے یا معظم دینی سے دور کر دیا جائے، ان سے بدگمان کر دیا جائے. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ نے ہر حال میں حسن ظن کا دامن ہاتھ سے نہیں آنے دینا. سبحان اللہ. جب یہ کر لو گے انشاءاللہ تو وہ اپنی چالوں میں فیل ہو جائے. بہت خوب حضرت، بہت پیارا آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت فیملی کے ساتھ کبھی نکلنا پڑ جائے تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ویسے اتفاق تو بہت کم ہی ہوتا ہے، آج کل تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر دل عزیز ہے نا حضرت صاحب. ہر بندہ دل چاہتا ہے، پہلے تو ملنے کا دل چاہتا تھا، اب بولتے ہیں جو ملاقات ہونا ہو سیلفی ہو جائے. اب تو اللہ معاف کرے، ملاقات تو بعد میں ہوتی ہے. ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ان کا موبائل پریپیڈ ہوتا ہے، اس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ لانے کے بعد فوراً سواری ہوتا ہے ایک سیلفی. اللہ، یہ تو عجیب دور آ گیا ہے. اور سوال بھی بہت اخلاق والے کرتے ہیں حضرت، سوال بھی نہیں کرتے کتنے، تو کھڑے ہو جاتے آگے. تو بس یہ کہ ایک جملہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اچھا ایسا آپ مائک کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں، یعنی کہ مائک کی پلیسنگ آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے، ورنہ کچھ احباب کو دیکھا گیا ہے چاہے ساؤنڈ جتنا اچھا ہو، انہوں نے مائک کو منہ پہ لگانا ہے. نہیں، مائک منہ پہ نہیں ہوتا، منہ مائک میں ہوتا نہیں. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا حضرت. اور اتنا زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ وہ محفل میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پر بھی کوئی اچھا سا پیارا سا مدنی پھول دے دیں. یہ اس قسم کی گفتگو میں کئی بار محفل میں کر چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں پڑھنے والوں کو. کچھ تو ایسے ہیں جو انہوں نے بقول شاعر ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے، تو وہ نہیں سمجھتے اور وہ میرے سامنے تو کر لیتے، یوں کر لیتے ہیں. اصل میں جب تک آپ کے پاس سینس آف مائک نہیں ہوگی جی آپ اچھا نہیں پڑھ سکتے. اللہ نہیں پڑھ سکتے. اکبر، واہ واہ واہ. مائک کیوں ہے؟ مائک اسی لیے ہے کہ وہ آپ کی آواز کو بڑا کر کے دے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا، اسی لیے مائک ہے نا، اس کا اور کوئی کام تو نہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن آپ جناب اپنا منہ جو ہے وہ مائک کے اندر، بلکہ مائک کو منہ میں ڈال کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پڑھنے والے وہ کیا سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اللہ، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور کان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات میں پھول پڑے ہوتے ہیں نا، پھول کی پتیاں پڑی ہوتی ہیں، پھول کی پتیاں اٹھا کے میں کانوں کے اندر ڈال دیتا ہوں. اللہ اکبر. تاکہ میں اسٹیج پر بیٹھ سکوں. اللہ اکبر. تو اب مجھ جیسا پڑھنے والا اور ان چیزوں کو سمجھنے والا جب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو پھولوں کی پتیاں ڈالنی پڑ رہی ہے، اللہ، تو جو عوام جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ مجبور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنا پسند سنا کھانے والا ہوگا اس کے انتظام بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ہی کچھ بیچارے مورا وطن بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو کہ اس کی کان کی حالت کیا ہوئی. اور پھر وہی مائک دوسرے نعت خواں کے ہاتھ میں آئے تو اس میں سے جو بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں. اللہ، تو بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ، 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 اللہ،
اوف میں تو وہ مجھے کبھی اس کی کبھی کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا اس کا. آپ کو نہیں ہوتا, مجھے بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ میں نے الحمدللہ ایک عرصہ ہوا اپنا مائک ہی الگ کر لیا. واہ واہ واہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ. ہاں مائک الگ. مجھے یاد پڑتا ہے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کے حوالے سے مشہور تھا کہ آپ بہت سخت ناراض ہوتے تھے, غصہ کرتے تھے اس بات پر, یہ مائک پر. اچھا. جس کا پڑھنا بولا یہ بیماری ہے, یعنی کہ آپ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر ظاہر کو ذرات ہوتے ہیں, کوئی تھوک ہے, لعاب ہے, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو وہ اس پر لگتی رہتی ہیں اور وہ جمع ہوتی رہتی ہے. پھر دوسرا بندہ آتا ہے وہ بھی, اور پڑھنے والے میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جو کوئی تو پان والے ہوتے ہیں جو تمباکو جی بالکل کیا کھا رہے ہوتے ہیں, راجا جانی سب آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اس قدر اسمیل ہوتی ہے کہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محفل میں تو ایسا ہوا کہ مجھے نا اس کی وجہ سے قے ہونے لگی دوران محفل. مجھ سے پڑھنا تو دور کی بات ہے, تو کافی ایسا ہو گیا. تو میں کافی عرصے سے میرا روٹین ہے کہ اپنا مائک الگ ہوتا ہے. اچھا, مجھے ہندوستان کے سفر میں آپ نے ایک دفعہ, اور اس کی وجہ سے الحمدللہ جب سے میں نے یہ کیا مجھے بہت کم ایسا معاملہ ہوا کہ میرے گلے میں کوئی تکلیف ہوئی ہو. واہ 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 واہ, شاید کہ اتر جائے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات. تو حضرت مجھے ہندوستان کے سفر میں آپ کے ساتھ الحمدللہ سعادت ملی تھی, تو ہم ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے تھے, تو مجھے آپ نے بات اس وقت بتائی تھی نا کہ بھائی مائک کو اتنا دور رکھنا ہے تاکہ وہ اس کے ذرات اور ٹچ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو واقعی میں نے اس وقت سے ذہن میں بٹھائی, حضرت مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ مائک پہلے تو ہونٹوں پہ لگا, اس کے ذرات, پھر آپ نے اندر گیا تو معاملہ, تو واقعی میں نے ذہن میں رکھی, مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے نئے پڑھنے والے یہ جو بھی شناخت ہے ان کے لیے بہت پیاری بات ہے. مائک لے لیں اپنا, مائک لے لیں اپنا اور اس کو صاف کر لیا کریں, اس کو اچھا طرح صاف کر لیا, اس کو سینیٹائز کر لیا کریں اس کو اچھی طرح سے. حضرت پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا تربیت یافتہ ہوں. تو حضرت وہ کون سی باتیں یا عادتیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت سے اڈاپٹ کی ہوں؟ اس کو مختصر یہ کہوں گا کہ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں مجھ میں آپ, سب اسی کا ہے. اللہ اکبر. میرا تو بچپن, بلکہ میں نابالغ تھا اللہ اکبر, تب سے وہاں تھا, بالغ بھی اسی ماحول میں ہوا ہوں, رہا بھی اسی ماحول میں, تو ظاہر ہے کہ وہ صحبت تو اثر آتی ہے. اللہ آج بھی میں اگرچہ تنظیم سے ظاہری میرا واسطہ تو نہیں ہے, لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں وہی میری حرکتیں ایسی ہیں, ماشاء اللہ, میری عادتیں ویسی ہیں. سبحان اللہ, پیاری پیاری اسلامی بھائی والی, کیا کہنے ہیں صاحب, سبحان اللہ. مدنی قافلے میں سفر کا بھی کبھی موقع ملا آپ کو؟ جی, میں اس وقت مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا جب یہ مدنی قافلے کی اصطلاح نہیں تھی. اچھا, حضرت آپ تو بہت پرانے ہیں ماشاء اللہ دعوت اسلامی. اللہ اکبر. میں نے سن 83 میں پہلے اترا کیا تھا. اللہ, آپ کی پیدائش کب؟ میری پیدائش کے 1 سال بعد. جی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مطلب کتنا میں چھوٹا ہوں سے. اور اس وقت میں صدائے مدینہ لگایا کرتا تھا. واہ واہ, اس وقت صدائے مدینہ کی اصطلاح نہیں تھی. اللہ اکبر. میں اور میرا ایک دوست تھے یونس, ہم اسے پیار سے یونس نیک کہتے ہیں, ہم ایک ہی ساتھ گلی میں رہتے تھے. جی, وہ اٹھتے پھر مجھے آتے, پھر ہم چلتے 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 میٹھا سے چلتے چلتے بادائی مسجد سے چلتے چلتے اس کو اٹھاتے, اور پھر شہید مسجد پہنچ کر وہاں ہم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مدنی قافلوں سے حضرت بہت ملتی ہے برکتیں, یعنی کہ نوجوانوں کو کرنے چاہیے خاص. بالکل. حضرت بہت سارے شناخواں پچھلے دنوں ہمارے چلے گئے, کچھ ماضی میں, ماضی بعید میں, جیسے مشتاق قادری علیہ الرحمہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت وہ بھی جہاں مطلب میرا بھی سفر ہوا تو لوگ ان کے لیے الگ ہی, یعنی ایک تو آپ کا ذکر خیر کہ ہر گھر میں اویس قادری صاحب کی نعتیں سنی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں ان کے اس لہجے میں. آپ کے مشتاق قادری صاحب کے لیے بھی وہی جذبات لوگوں کے, ایک بہت محبت والے. تو آپ کا ان کے ساتھ کیسا ایک پیار محبت کا حاصل؟ یہ تو کوئی ڈھکی چھوئی بات نہیں ہے ماشاء اللہ, تو بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے دوست تھے, اور میرا اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دوستانہ تعلق تھا. ہمارے درمیان بے تکلفی تھی اور بے تکلفانہ ہمارے معاملات تھے, تو ایک دوسرے سے ڈسکس کر لینا, کچھ بات شیئر کر لینا, یہ ہمارا معاملات تھا. یہاں تک کہ اس کے مشتاق قادری کے انتقال سے پہلے جب میں عیادت کے لیے گیا تو بیڈ پہ تھے بیچارے اور ہاسٹل میں ایڈمٹ تھے اور گفتگو کر نہیں پا رہے تھے. تو اس نے مجھے بڑی مشکل سے ایک بات کی کہ وہ یار دعا کر کہ میں بول سکوں, یا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تیرے سے. یا اللہ, کچھ آپ دعا کر میری آواز آئے, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اور پھر میں
شہر سے باہر چلا گیا تو مجھے ملتان میں تھا، مجھے وہاں اطلاع ملی کہ مشتاق بھائی جو ہے وہ وصال کر گئے. میں کراچی پہنچا اور بس مجھے ایک ہی بات جو نا وہ بہت شدت سے مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بات اس کو کرنی تھی. اللہ اکبر. بہرحال اس کو موقع نہیں ملا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے. ذوالفقار بھائی، خالد حسنین بھائی، یوسف میمن صاحب، راشد اعظم. بات یہ ہے بیٹا کہ ہر انسان کو جانا ہے، مجھے اور آپ نے بھی جانا ہے. اللہ. جو پیدا ہو گیا اس کو جانا ہے، کوئی قریب ہے کوئی دور ہے، اپنے اپنے وقت پر سب کا معاملہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ لاچار ہے کیا ہونا. کیا ہونا ہے. اللہ. تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بس زندہ رکھے تو حضور کے دین پر، حضور کی محبت پر، آمین. اور ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے، عافیت کے ساتھ کہ وہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب ہم سے راضی ہو، آمین. اور ہم بقول اعلیٰ حضرت کے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. سبحان اس اللہ. دعا کے ہم واہ واہ واہ. مستاق بن جائیں. آمین آمین. ایسا اشعار کے تو آپ بادشاہ ہیں. اب جو میرا سوال ہے نا وہ میں چاہتا ہوں شعر میں ہی اگر آپ کی طرف سے جواب مل جائے. تقویٰ کوئی شعر اگر اس حوالے سے آپ. تقویٰ کے پہلے معنی بتائیں. ہاں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ بتائیں گے نا. تقویٰ بچنا، ڈرنا، اللہ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، تقویٰ اختیار کرے. قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ یہ ملے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہاں جو خطاب ہو رہا ہے وہ مومنوں سے ہو رہا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس کے بعد پھر بات کی جاتی ہے، واہ. کئی جگہ بات کی گئی کہ حق تقاتہ، کئی جگہ بات کی گئی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جاؤ، اور ولا تموتن بھی کہا گیا، الا وانتم مسلمون کہا گیا. اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، ایمان دے دیا. اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ تو اس کو ساتھ لے کر آنا، اس کے بغیر نہ آنا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو اب تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی 3 قسمیں ہیں. یہ اب لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ تقویٰ ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا. عام مومن کا الگ ہے، خواص کا الگ ہے، خواص کا الگ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مختلف تقوی ہوتے ہیں. تو تقویٰ پر اب اشعار جو ہیں وہ اس میں کیا میں پورے مناظر پڑھ دوں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے حضرت، میں اس سوال کو تھوڑا اسکپ کرتا ہوں اور میں آخر میں اختتام کی طرف ہوں. بالکل بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ. کیا اویس قادری بھی کسی سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں؟ بتانا چاہیں تو یہ آپ. کیا میں کس سے ملوں، کیا ملوں؟ ہاں کوئی اللہ والا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اہل علم میں سے ہو تو بندہ زیارت کے لیے پہنچے. باقی شخصیات جس کو لوگ آج کی شخصیات کہتے ہیں ان سے ملنے کی نہ کبھی تمنا رہی نہ کبھی تمنا ہوگی انشاءاللہ. اور اب کیا بندہ ملے، اب تو سفیدی آ گئی، اب کیا ملے. اللہ اللہ. باقی اگر جہاں تک آپ کا تعلق اس سوال کا اگر مطلب کہ کسی اور عالم سے ہے وہ پھر تو وہ کون ہے جو نہ ملنا چاہے. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے بہت وقت عطا فرمایا اور بہت پیاری باتیں آپ سے سیکھنے کو ملی. یقیناً ہمارے ناظرین کو اس گفتگو سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بات ایسی نکل گئی ہو منہ سے کہ جو دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہمیشہ حق کہنے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. IDS ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے لیے بھی کچھ دعاؤں سے نواز دیجیے گا، نیک تمناؤں کا اظہار فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اور جو نیتیں لے کر آپ چل رہے ہیں، تو دوران گفتگو اور بلکہ اس سے پہلے آپ کے والد صاحب سے جب بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ
حافظ طاہر کو کریز ہے، کریز، اس کو سوشل میڈیا کا اتنا کریز ہے کہ جتنی محنت یہ کرتے ہیں ہم جیسا بندہ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا۔ حضرت آپ نے اور دوسری بات ہے کہ اس کی محنت کا جو اس کو جو صلہ مل رہا ہے نا وہ بھی سامنے ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلامی ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے ہے، جو کہ محض ایک دین کی خدمت کے جذبے کے تحت جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس چینل کا کوئی غرض و مقاصد نہیں ہے، اور یہی ان کا ہے کہ بس یہاں سے ایسی باتیں، دین کی باتیں عوام تک پہنچیں کہ جس سے نہ صرف معاشرے میں تبدیلی آئے بلکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ واہ واہ، دعا گو ہم آپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے میرے جو جذبات ہیں، جیسے مدنی مقصد پہ عمل کرنے کا ذہن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی کے لیے یہ سارا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں عافیت سلامتی عطا فرمائے، اور میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت، عافیت، ایمان والی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم عوام اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے حضرت۔ واقعی آپ جیسی شخصیات کی خود تعریف، اللہ کرے کہ یہ میں تعریف کے اس میں نہ آئے کیونکہ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ جذبات ہیں حضرت کہ آپ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو امت کو بہت کچھ دے کر جاتے ہیں حضرت۔ جیسے میرے والد صاحب کبھی محنت کی بات کرتے ہیں نا میری، تو وہ اس کے ساتھ متصل یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا اویس قادری صاحب نے محنت کر لی، وہ اتنے سال انہوں نے جو محنت کی ہے نا وہ آپ کی محنت کا لازمی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے جو بھی آخر میں میرے لیے جملے کہے، لیکن حضرت آپ کر گئے محنت، حقیقت میں تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں حضرت، ہم اس کا ثمر پا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔